ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سلفائڈ جس کی رائٹر ہے نور راجپوت، اس کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو انتظار ہوگا اس ایپیسوڈ کا، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب ہر درجہ مصروف ہو تم، وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یقیناً تصور میں وہ کسی کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو روحان؟ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ اچانک مقدس نے اسے پکارا تھا۔ وہ کب سے اس کے سامنے بیٹھی اسے خیالوں میں مگن دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ ارے مقدس آپی، آپ کب آئی؟ آرجے کی کوئی بڑی بہن نہیں تھی۔ جب مقدس نے اسے اپنا منہ بولا بھائی کہا تھا، تب سے آرجے کے دل میں اس کے لیے جگہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے آپی کہتا تھا اور اسے یہ اب محسوس ہوا تھا کہ رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ مدیحہ اسے بھائی بھائی کہتی تھی۔ وہ اکثر اس کا دماغ خراب کر کے رکھتی تھی، لیکن اب تو مہینے گزر گئے تھے کسی اپنے کی آواز سنے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی فون کر کے اسے ڈانٹنے والا نہیں تھا، کوئی اسے گدھا کہنے والا نہیں تھا۔ ہمارا المیہ ہے، جب تک ہم سے نعمتیں چھن نہیں جاتی ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ تب بھائی جب تم کسی کو محسوس کر کے مسکرا رہے تھے، مقدس نے شرارت سے کہا تھا۔ آرجے پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ دعا کریں میری بینائی لوٹ آئے۔ بہت کچھ دیکھنے کی شدت سے خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ وہ جانے کس جذبے کے تحت کہہ رہا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مقدس نے پورے یقین سے کہا تھا۔ آرجے حیران ہوتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی نہ تو اس پر غصہ کرتے تھے اور نہ نفرت کرتے تھے، بے لوث محبت کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا خدا کی بنائی گئی کائنات میں اچھائی اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود تھی۔ آج صبح سے ہی موسم کافی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں روح کو معطر کر رہی تھی۔ گرمی کا موسم رخصت ہونے کو تھا۔ 9 ستمبر کا دن تھا۔ آرجے کو اچھی طرح یاد تھا یہ ہانم کا جنم دن تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہوئے یا روئے۔ آج ڈاکٹر باسط بھی گھر پر ہی تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال لائے تھے۔ اب ان کا رخ لان کی طرف تھا۔ وہ آرجے کو کمرے میں بند رہنے سے منع کرتے تھے۔ یہاں نیچے بیٹھو نرم گھاس پر، دیکھنا نیچے بیٹھنا کتنا سکون دیتا ہے، انسان کو اپنی عاجز ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں کو چھوڑ کر صاف ستھری نرم و ملائم گھاس پر بیٹھ چکے تھے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے رشتہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو سننا اچھا لگتا ہے۔ شاید موسم کا اثر تھا یا خوبصورت دن کا، آرجے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ چلو میاں، آج اس خوبصورت موسم میں تمہیں سب سے خوبصورت کلمات سناتا ہوں، اپنی سب سے من پسند صورت۔ کیا سننا چاہو گے ترجمہ کے ساتھ میری پسندیدہ ترین آیات کو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی ضرور، آرجے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر باسط حافظ قرآن تھے اور اس وقت باوضو تھے۔ انہوں نے خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آرجے کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ اسے وہ محلے کی مسجد یاد آ گئی تھی جس میں بچے زور زور سے سر ہلا کر پڑھتے نظر آ رہے تھے۔ وہ خود بھی انہی بچوں میں شامل تھا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال باطل کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ یہ سورہ محمد تھی، ڈاکٹر باسط کی پسندیدہ ترین سورت تھی۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، جو کہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، ان کے گناہ دور کر دیے گئے اور ان کی حالت سنوار دی گئی۔ آرجے کو اپنے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے ایک عجیب سا جانا پہچانا احساس ہو رہا تھا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آخر کار ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ آرجے کو اپنے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔
آرجو کو یاد تھا وہ قرآن پاک میں اکثر سائنٹیفک غلطیاں نکالا کرتا تھا. کسی نے اس کو سمجھایا نہیں تھا. بے شک اس نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا. ڈاکٹر باسط کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ ایک لہر میں پڑھ رہے تھے. اے منافقو، تم سے عجب نہیں. اگر تمہیں اختیار مل جائے تو معاشرے میں فساد پیدا کر دو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی توڑ ڈالو. اسے یاد آیا تھا جب وہ امریکہ گیا تھا، وہاں پر غصہ ہونے کی صورت میں جھگڑا کیا تھا، لڑکوں کو مارا پیٹا تھا اور پھر اپنے ننیال کو چھوڑ کر ان سے تعلق توڑ کر واپس آ گیا تھا. اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے. ہرجے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. اسے اپنے دل پر، اپنی روح پر آری کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا. اور جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. اب آرجے کی باقاعدہ ہچکی بند گئی تھی. اللہ بساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا. وہ زمین پر بیٹھا تھا اور یہ آیت سننے کے بعد وہ سجدے میں گر گیا تھا. اس نے اپنے کافر نہ ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا تھا. اس نے کبھی دوسروں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکا تھا. اس نے شکر کیا تھا کہ اللہ نے اسے مرنے سے بچایا تھا، اسے ایک اور موقع دیا تھا. کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، باقی بتوں اور دوسری چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جبکہ مشرک لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے، جیسے عیسائی یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اسے بھی خدا کہتے ہیں، جبکہ ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کائنات اپنے آپ ہی بنی ہے، دنیا میں کوئی خدا نہیں، جبکہ کچھ ملحد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کو کوئی سپر نیچرل پاور کنٹرول کر رہی ہے، لیکن نہ تو وہ اس پاور کو اللہ کا نام دیتے ہیں اور نہ بھگوان کا. وہ اپنے طریقے سے جیتے ہیں. اور تم ہمت مت ہارو اور اسلام کی دعوت دیتے رہو، آخر کار تم غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ ہرگز تمہارے ان اعمال کو بلا نتیجہ نہیں چھوڑے گا. ڈاکٹر باسط خاموش ہو گئے تھے. وہ خود بھی رو رہے تھے. انہوں نے آرجے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. مبارک ہو میاں، تم لا الہ سے الا اللہ تک کا سفر کرنے میں کامیاب رہے ہو، وہ سرشار سے کہہ رہے تھے. آرجے سجدے سے اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا. آج اس خوبصورت موسم میں جب ہوائیں بھی سلام کرتے ہوئے گزر رہی تھی، اس نے کلمہ توحید پڑھا تھا. اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے قبول کیا تھا. وہ اسلام کی طرف ریورٹ ہو گیا تھا. آرجے مر گیا، ختم ہو گیا وہ شخص جو خدا کے وجود سے انکاری تھا. روحان جبیل زندہ ہو گیا ہے. اور تمہیں پتہ ہے، روحان جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی برائیوں کو نیک اعمال میں بدل دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی جنم لیا ہو. اور اسی لیے تم آج سے روحان ہو، روحان جبیل، روحوں جیسا پاک صاف. ڈاکٹر باسط اس کی پچھلی زندگی سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کے ان الفاظ نے روحان کو روح تک سرشار کر دیا تھا. وہ مسکرا دیا تھا. اس نے اپنی روح کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا. اور عائشہ جبیل نے اپنی منتوں مرادوں سے مانگے گئے بیٹے کا نام روحان کیوں رکھا تھا؟ یہ راز آج کھلا تھا. اسے ہدایت دی گئی تھی، اور بے شک ہدایت اسے ملتی ہے جسے طلب ہو، اور اللہ ہر انسان کی طلب سے خوب واقف ہے. 7 مہینے گزر چکے تھے. اکتوبر کا مہینہ تھا. رات کے وقت ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تھی. اسے حشام یاد آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی حانم بھی. اسے یاد تھا جب وہ حانم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا تھا اور اس روز بخار کی حالت میں تپ رہا تھا، تو حشام نے اسے کچھ کہا تھا جسے وہ سمجھا نہیں تھا، لیکن آج اسے سمجھ آ گئی تھی. تمہیں پتہ ہے آرجے، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. مجھے ڈر ہے اس گناہ اور ظلم کی زد میں کہیں ہمارا پورا خاندان نہ آ جائے. ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ نقاہت کی وجہ سے مشکل سے بول پایا تھا. تمہیں پتہ اس معصوم لڑکی کا دل کا نام حانم تھا. پتہ ہے حانم کا مطلب کیا ہے؟ حانم کا مطلب عورت ہے، یعنی مقدس چیز جسے اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ ہو. اور تم نے ایک عورت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی. تمہیں ایک راز دیا گیا جو تمہیں انجانے میں معلوم ہوا. تم نے اس راز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جسے اللہ نے خود چھپایا ہوا تھا. تم اسے دنیا کو بتانا چاہتے تھے. بے شک عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ نے اس کا پردہ بھی رکھ لیا، لیکن تم نہیں سمجھ سکے. معافی مانگو اس دن سے جب اس کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا. معافی مانگو آرجے. شام کی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا. وہ بار بار اسے اس کی غلطی یاد کروا دیتا تھا. اسے کوفت ہوئی تھی. وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن آج اسے شدت سے یہ الفاظ یاد آئے تھے. آج وہ واقعی ڈر گیا تھا.
ہانم کو دیکھنے اور ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگنے کی طلب بڑھ گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا اس کی ایک رضائی بہن تھی، مدیحہ، جو شادی شدہ تھی، لیکن پھر بھی اسے خوف محسوس ہوا تھا اور اس نے صدقے دل سے ہانم کے مل جانے کی دعا کی تھی تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔ روحان اور ڈاکٹر باسط لندن آئے تھے۔ روحان کا دوبارہ آپریشن ہونا تھا آنکھوں کا۔ ڈاکٹر باسط نے اسے کہا تھا کہ وہ چاہے تو اپنے گھر والوں کو خبر کر دے، ان سے مل لے، لیکن آرجے اس حالت میں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابھی ملنے سے انکار کر دیا تھا اور یوں ڈاکٹر باسط اسے اکیلے کو ہی لندن لے آئے تھے۔ مجھے کچھ دیر لان میں بٹھا دیں، میں ٹھنڈی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں، تب تک آپ ڈاکٹر سے رپورٹس کے متعلق بات کر لیں۔ آرجے کی بات سن کر ڈاکٹر باسط اسے لان میں رکھ کے پتھر کے بینچ پر بٹھا کر خود ہاسپٹل کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ لوگوں کی آوازیں سن سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اندر سے ہی نہیں، باہر سے بھی بدل چکا تھا۔ تم احسن کو لے کر اندر جاؤ، میں ذرا فون سن کر آتا ہوں، اس نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا جو دوسرے دوست یعنی احسن کو لے کر اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ یہ حشام تھا جو لندن اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر آیا تھا۔ احسن کی طبیعت خراب تھی، اس کی آنکھیں کچھ دنوں سے سوجن کا شکار تھی۔ وہ اسی کے چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ حشام جیسے فون کال ریسیو کر کے لان میں داخل ہوا تھا، سامنے پتھر کے بینچ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آرجے تھا، اس کا سب کچھ۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر جیسے سکتا ٹوٹا تھا۔ آرجے، وہ خوشی سے چلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آرجے، یہ تم ہی ہو نا؟ حشام اسے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ حشام کی آواز سن کر روحان کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس حالت میں نہیں۔ شامو کاکا، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، وہ بے دھیانی میں ہاتھ مار رہا تھا۔ آرجے، تم زندہ ہو؟ میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ حشام نے اسے گلے لگایا۔ وہ جس کے مرنے کی خبر سن کر سید حویلی کے لوگ پچھلے کئی مہینوں سے رو رہے تھے، اسے سامنے اور زندہ دیکھ کر حشام کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اپنی اس خوشی میں روحان کا عجیب طرح کا انداز نوٹ ہی نہیں کر پایا تھا۔ روحان بیٹا چلیں؟ اچانک ڈاکٹر باسط کی آواز ابھری تھی۔ ڈاکٹر، یہ حشام ہے، میرا بھائی۔ روحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حشام نے چونک کر ڈاکٹر باسط کو دیکھا تھا۔ اور شامو کاکا، یہ ڈاکٹر باسط ہے، میرے رہنما، میرے محسن، ان کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ روحان کی بات سن کر حشام ڈاکٹر باسط کی طرف بڑھا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سید حویلی کی جان بچائی ہے۔ حشام ڈاکٹر باسط کے گلے لگے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، ڈاکٹر باسط نے نرمی سے کہا تھا، اور پھر روحان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ روحان بینچ کے ساتھ رکھی اسٹک اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حشام کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ فکر نہ کرو، بہت جلد روحان اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو تسخیر کرے گا۔ حشام کی حالت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر باسط کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ حشام بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا اور پھر روحان کی طرف بڑھ گیا۔ 3 ماہ بعد وقت گزر رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ شخص سر تا پیر بدل گیا تھا۔ کتنے خوش ہوئے تھے سید حویلی کے نفوس جب وہ زندہ سلامت اپنے پیروں پر چل کر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ بی جان تو باقاعدہ گلے لگ کر روئی تھی۔ مقدس آپی کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ روحان کا یقین رنگ لے آیا تھا۔ اللہ نے اسے اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی تھی۔ سید حویلی میں سب اسے زندہ سلامت دیکھنے سے زیادہ اسے بدلا ہوا دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ سید جبیل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا جب انہوں نے ماضی کے آرجے اور حال کے روحان کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بہترین طریقے سے نماز ادا کرتا تھا۔ سید جبیل بہت روئے تھے جب انہیں آرجے کی موت کی خبر ملی تھی۔ میں منتوں مرادوں سے مانگی گئی، تمہاری اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا عائشہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آنے والا شخص اکیلے کمرے میں اپنی محبوبہ بیوی کی تصویر کے سامنے خوب رویا تھا۔ تم دیکھنا حیدر، مجھے پورا یقین ہے میرا روحان ایک دن دنیا میں وہ روشن ستارہ بن کر چمکے گا جس کی روشنی لوگوں کے وجدان کو منور کر دے گی۔ وہ دنیا کو وہ راہ دکھائے گا جس پر چلنے سے لوگ خدا کو پا لیں گے۔ آج عائشہ جبیل کی بات اسے سچ ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو سید صاحب، اللہ نے آپ کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر محلے کے لوگوں نے سید جبیل کو مبارکباد دی تھی۔ مسرت جذبات سے سید جبیل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ حالات و واقعات نے مکی یعنی مستقیم کو بدل ڈالا تھا۔ وہ روحان سے ملنے آیا تو حیران رہ گیا تھا۔ تو آرجے واقعی مر چکا ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں، آرجے مر چکا ہے، لیکن روحان جبیل زندہ ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔
مہرو کی امی کی وفات ہو چکی تھی۔ مہرو اور مکی کی شادی ہو چکی تھی۔ مکی کو حانم کے الفاظ نے بدلنے میں بہت مدد کی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ مستقیم کو سرات کے رکھا ہے۔ تم تو مستقیم تھے، تم کیسے بھٹک گئے؟ آج بھی حانم کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگتے تھے۔ مکی کی 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی جو شادی شدہ تھی اور ایک چھوٹی جس کی شادی طے تھی۔ اسے خوف تھا کہ انہوں نے جو حانم کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا مکافات عمل طے ہے۔ اس نے بہت دعائیں کی تھی کہ اس کے گناہوں کی سزا کی لپیٹ میں اس کی بہنیں نہ آ جائیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ بڑی بہن بیوہ ہو گئی تھی اور چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکے والوں نے بنا وجہ بتائے رشتہ توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور بہت رویا تھا، جانے کیوں انسان گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچتا۔ اس پر جو مشکل وقت آیا تھا اس نے مکی کو بدل دیا تھا، اسے مستقیم بنا دیا گیا تھا اور وہ اب اپنے آپ پرسکون محسوس کرتا تھا۔ بس حانم سے معافی مانگنی باقی تھی۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ مجھے خوشی ہے اللہ نے ہمارا رخ گمراہی کے رستے سے موڑ دیا، مستقیم کہہ رہا تھا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو، روحان مسکرایا تھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت۔ میری ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کرنے والا میرا دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ مستقیم کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں نے بھی تمہیں اپنی ہر آوارہ گردی میں بہت یاد کیا، جس میں میں نے اکیلے ہی حانم کو بہت ڈھونڈا۔ تم چلے گئے تھے مکی، تم بھی چھوڑ گئے تھے حانم کی طرح۔ شاید اسے بھی سب یاد تھا۔ معاف کر دو مجھے، میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا کہ جو ہم نے، خاص طور پر تم نے کیا، اس کی سزا اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی ملے گی، لیکن میں بھول گیا تھا جو میں نے کیا اس کی سزا تو مجھے ہی ملنی تھی۔ وہ روحان کے گلے لگا تھا اور روحان کو ایک بار پھر سب یاد آ گیا تھا۔ وقت ظالم تھا تو مہربان بھی ہوا تھا۔ 3 سال پہلے بچھڑے 2 دوست ایک بار پھر سے مل گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ روحان جبیل، وہ آج بھی درد کی لپیٹ میں تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھی۔ دیکھتے دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے پھینک دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ بے بسی سے چیخا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی طرف تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوگی۔ آ جاؤ، دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ روحان کی شخصیت میں ان دنوں اتنا وقار پیدا ہوا تھا کہ بی جان انہیں شاہ کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسو کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھی۔ جانے دو آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان۔ وہ ایک رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ چشمے یعقوب کی مانند ہے برستی آنکھیں، میرے یوسف میری نظروں کو بنائی دے جا۔ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ روحان بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری، جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہو۔
اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اور بی جان سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر، یا شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا، وہ ایک بار نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ روحان نے بی جان کو بتایا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اب اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے معافی مانگ سکے۔ بی جان پوری بات تو نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں دعا کروں گی میرے بچے کہ وہ لڑکی رونا بند کر دے، وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے سب کچھ بلا کر بہت ساری خوشیاں دے تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو۔ بی جان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا اور صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ روحان لیپ ٹاپ کھولے اسکرین پر نظر آتے ڈاکٹر باسط سے بات کرنے میں مگن تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے سید حویلی آئے ہوئے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے ہر بیان، ہر لیکچر کو سنا تھا۔ اسے جو بھی الجھن ہوتی تھی وہ سب سے پہلے انہیں کال کرتا تھا، اور ایک ایسی ہی الجھن لیے وہ آج بھی حاضر تھا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ معلم جو صحیح علم رکھتا ہو، جس کا دل صاف ہو اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور روحان جبیل کو ڈاکٹر باسط سے بہتر معلم نہیں مل سکتا تھا۔ تخلیق انسان کس سے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک مقام پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا، جبکہ ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کیا یہ دونوں آیات باہم متصادم نہیں؟ آپ سائنسی طور پر کیسے ثابت کریں گے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ مجھے یہ چیز الجھا رہی ہے، آپ میری الجھن کو دور کریں۔ روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرا دیے تھے اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی حقیر ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منویہ کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات متعدد آیات میں کہی گئی، جن میں سورہ قیامہ کی حسب ذیل آیت بھی شامل ہے۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ قرآن کریم متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حسب ذیل آیت میں بنی نوع انسان کی تخلیق اور ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اگر تم غور کرو تو دوسرے سوال کا جواب کہ انسان مٹی سے بنا ہے آسانی سے جان سکتے ہو۔ موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جس میں انسانی کے عناصر یعنی کہ ایلیمنٹس جن سے مل کر انسانی جسم وجود میں آیا، سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں۔ یہ اس آیت قرآن کی سائنسی توجیہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ انسانی جسم ایک میٹر ہے، اور میٹر یعنی مادے میں مٹی بھی شامل ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی نطفے سے پیدا کیا گیا، جبکہ بعض اور آیات میں کہا گیا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد سے مراد تو ایسے بیانات ہیں جو باہم مختلف ہو یا متصادم ہو اور بیک وقت صحیح نہ ہو۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہوئے تھے۔ بعض مقامات پر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان میں کہا گیا، اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ ڈاکٹر باسط نے نہایت ان ریلیٹڈ سوال کیا تھا۔ روحان سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت تو مجھے چائے پسند ہے، روحان نے اپنے سامنے رکھی چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا فرض کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے، لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا ملک پاؤڈر بھی درکار ہوتا ہے، تو کیا یہ دونوں بیانات متضاد ہیں؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ نہیں، کیونکہ چائے ان ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے، آرجے نے جواب دیا تھا۔ تو میاں تم اپنے سوال کا جواب خود دے چکے ہو، کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مزید برآں اگر میں میٹھی چائے بنانا چاہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں۔ لہٰذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے، مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا۔ چیزوں میں امتیاز کا مطلب ایک ہی موضوع کے ایسے دو تصورات کے بارے میں بات کرنا جو باہم متصادم نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور عادتاً جھوٹا ہے،
تو یہ ایک متضاد بات ہوگی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی نہایت دیانتدار، مہربان اور محبت کرنے والا ہے، تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی قرآنی آیت دوسری آیت کے متضاد نہیں ہے، بلکہ ساری آیتیں ایک دوسرے کے متصادم ہیں، جو مختلف جگہ پر انسانی جسم کی تخلیق کے مختلف عناصر کو بیان کرتی ہیں۔ سمجھ گئے میاں؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، روحان سرشار سا کہہ رہا تھا۔ اس کی ایک اور الجھن دور ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے اس پل شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر باسط کی طرح علم والا بن جائے۔ وہ ایسا ہی ایک عام سا دن تھا۔ روحان لاؤنج میں ٹی وی لگائے خبریں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے تمام گھر والوں نے اب اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تھا۔ روحان کو اپنے باپ کی طرح نہ تو سیاسیات پڑھنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی ضیاء جبیل کی طرح معاشیات میں۔ حشام نے بھی دونوں سے الگ انگریزی ادب کو چنا تھا اور روحان بھی جینیٹکس میں ایم فل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے اپلائی کر رہا تھا جب ٹی وی پر چلنے والی خبر نے دھماکہ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں کام کر رکی تھی۔ ٹی وی پر اینکر کسی لڑکی کی خودکشی کی خبر دے رہی تھی۔ محترمہ ام حنم اس دارالمان میں کچھ دن پہلے آئی تھی۔ ان کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کسی لڑکے نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئی۔ لیکن بدقسمتی کہ ان کا چہرہ جھلس گیا۔ کل رات دارالمان کے ایک کمرے میں پنکھے سے لٹک کر ام حنم نے خودکشی کر لی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پولیس تفتیش و تحقیق کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اینکر کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن روحان کو حویلی کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ام حنم اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سامنے رکھے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ روحان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بیجان لان میں مالی کے سر پر کھڑی اچھے سے پودوں کی کانٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ روحان کو جاتے دیکھا تو آواز دی، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا آپ لوگ بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کانپے وجود کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ روحان اس دارالمان میں پہنچ چکا تھا۔ پولیس انسپکٹر جانتا تھا کہ وہ سید جبیل کا بیٹا تھا۔ اسے اندر جانے دیا گیا تھا۔ ام حنم کو دفنا دیا گیا تھا۔ روحان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص ام حنم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے وہاں آئی تھی۔ کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ روحان نے موبائل سے تصویریں نکال کر اس لڑکی کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ ام حنم ٹھہری تھی۔ پتہ نہیں جی، جب وہ یہاں آئی تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے ایسی ہی ہو، لڑکی نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کسی کو بھی مرنے والی لڑکی کے نام کے سوا کچھ معلوم نہ تھا۔ روحان کو اپنے سامنے ہر منظر دھندلاتا محسوس ہوا تو اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو دہاڑے مارتے پایا تھا۔ وہ وہاں کے ایک ملازم کے ساتھ قبرستان آیا تھا۔ تازہ قبر، نم مٹی، تازہ پھول۔ حنم، وہ پوری قوت سے چلایا تھا، تم ایسے نہیں مر سکتی، میرے ساتھ ایک بار پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہ رو دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے حنم کو نہ سوچا۔ وہ اس کی سوچوں میں رچ بس گئی تھی۔ جانے وہ اس قبرستان میں بیٹھا کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا اور پھر اس نے سب ختم ہوتے محسوس کیا تھا، اپنا آپ بھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ روحان پتھر کا ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے چھن گئی تھی۔ سید حویلی کے لوگ اس کی حالت پر کرنے لگے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی اور اس خاموشی میں ارتعاش اس کے فون پر ہونے والی بیل سے پیدا ہوا تھا۔ مدیحہ کا فون تھا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم کیسی ہو گڑیا؟ روحان نے اپنے لہجے کو حشاش بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ ام حنم کی موت کا یقین کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام تھا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، مدیحہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی۔ تم انتہائی ذلیل اور گھٹیا عورت، تمہیں میں آج نہیں چھوڑوں گا۔ فون سے آواز ابھری تھی۔ یہ مدیحہ کے شوہر فرقان کی آواز تھی۔ روحان اچھے سے پہچانتا تھا اس آواز کو۔ اچانک مدیحہ کی چیخنے کی آواز ابھری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو ہیلو مدیحہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ روحان ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے فرقان نے مدیحہ کو مارا تھا۔ وہ کچھ دیر پریشانی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ بار بار مدیحہ کا نمبر ملا رہا تھا جو بن جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مدیحہ کا سسرال ملتان میں ہی تھا۔ وہ اس کے سسرال پہنچ گیا تھا۔ مدیحہ کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا جو روحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔
وہ ملازمہ بری طرح سے ہکلا رہی تھی۔ مدیحہ، وہ اب آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے اوپر کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگ تھا، اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لائٹ جلانے پر مدیحہ کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ نیچے قالین پر بے سود پڑی تھی، پیشانی اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ مدیحہ گڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو۔ روحان اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہائی وے پر جہاز کے پہیوں سے رگڑ کھانے کی آواز ابھری تھی۔ وہ غنودگی کی حالت سے ایک دم بیدار ہوا تھا۔ چہرے کا رخ موڑ کر جہاز کے شیشے سے باہر دیکھا تھا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ جہاز کے شیشے پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں نے باہر کے منظر کو دھندلا کیا تھا۔ روحان کا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ وہ اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے یہاں آیا تھا۔ وقت کیسے سرکتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سب کی یادیں لیے لندن آ گیا تھا اور اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں لایا تھا۔ جہاز اب پارکنگ سٹینڈ ٹیوب سے جا لگا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس نے خانم کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ محبت زاد ہے مجھ میں، کوئی فرہاد ہے مجھ میں، نہیں ویران اندر سے خدا کی یاد ہے مجھ میں، جو ہر دم ساتھ رہتا ہے، میرا ہمزاد ہے مجھ میں خود سے کٹ نہیں سکتا، میری بنیاد ہے مجھ میں، اگرچہ میں قفس میں ہوں، کوئی آزاد دے مجھ میں، جو مجھ کو سید رکھتا ہے، عجب سیاد ہے مجھ میں، ضمیر زندہ کی صورت، میرا استاد ہے مجھ میں، نہیں اب میں نہیں ساحر کہ وہ آباد ہے مجھ میں۔ پارکنگ سٹینڈ پر لگی ٹیوب سے مسافر جہاز سے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ روحان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹرمینل سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ شام اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے لندن کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ لاؤنج میں کاغذات کی کارروائی کے بعد وہ لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ پتھر سے بنے فرش گیلے ہو گئے تھے۔ خوبصورت مدہوش اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سبیل اسے لینے آنے والا تھا مگر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں رکھے پتھر کے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ کندھے پر لٹکے بیگ اور ایک سوٹ کیس کے علاوہ وہ کچھ نہیں لایا تھا۔ پتھر کے بینچ پر بیٹھنے کے بعد روحان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ وقت نے اس منظر کو قید کیا تھا۔ وقت یہ منظر پہلے بھی دہرا چکا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں لکڑی کے بینچ پر چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بارش کی بوندوں نے روحان کے چہرے کو چھوا تو وہ اس لڑکی کے سحر سے باہر نکلا تھا۔ کچھ من چلے لڑکے لڑکیوں کو اس نے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی تو بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنا باطن جل تھل کرنا چاہتا تھا جو صدیوں سے کسی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا، لیکن اندر جلتی آگ کو بجھانا بارش کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بس ظاہر کو بھگا سکتی ہے۔ بھڑکتے شعلوں کو کس نے دیکھا ہے؟ کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کتنا کچھ بدل کر آیا تھا۔ روحان نے بینچ کے پچھلے حصے سے کمر ٹکائی اور آنکھیں موند لی تھی۔ دور کہیں ہر چیز کڑمڑ ہونے لگی تھی۔ روحان نے اپنے آپ کو اس قبرستان میں پایا تھا جہاں وہ خانم کی قبر پر پاگلوں کی طرح رویا تھا۔ اسے ابھی قدرت کے فیصلوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے ابھی سفر طے کرنا تھا۔ جدائی کی آگ کو سینے میں لے کر جو سفر طے کیا جاتا ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں۔ خاردار جھاڑیوں سے جو راستے پر اگی ہوتی ہیں پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن منزل کا نشہ انسان کو رکنے نہیں دیتا۔ کہیں دور اس کے دل میں بھی ایک مہم سی امید باقی تھی، اس ساحرہ کے مل جانے کی امید، کہیں اچانک نظر آ جانے کی خواہش، اور خواہشات کو پورا ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور روحان نے اس سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ اس روز اسے قبرستان سے ملازم اٹھا کر لائے تھے۔ وہ اگلے دن تک بے ہوش رہا تھا۔ تیز بخار سے اس کا جسم پھنک رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کو صحت و تندرستی عطا کر۔ بی جان اسے پانی کی ٹھنڈی پٹیاں کرتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کے کسی پہر میں اس کا بخار زور توڑ گیا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو روحان کو اپنے دل کے بین کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ اسے کتنا چاہتا تھا یہ آج پتہ چلا تھا۔ دنیا میں شاید ہی کسی مرد نے کسی عورت سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی روحان بن حیدر جبیل نے خانم سے کی تھی۔ اسے تو خود اپنی محبت کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔
حوصلہ رکھو میاں، قدرت کے فیصلوں میں چھپی مصلحت ہم نہیں جانتے، یہ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تم خود کو مضبوط بناؤ، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اور یاد رکھنا اس مشکل سفر میں تمہاری محبت ہی تمہاری طاقت بنے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ڈاکٹر باسط کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت بہت بڑا کھلاڑی ہے، وقت سے زیادہ شاطر کوئی نہیں، یہ انسان کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک انسان وقت و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اس پر حالات کی ایسی کاری ضربے لگاتا ہے کہ انسان بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ وقت نے روحان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری اکلوتی بہن کو اس کے شوہر نے بری طرح سے مارا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ روحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ مدیحہ کے زخموں پر جگہ جگہ پٹیاں کی گئی تھی، اور پٹیوں میں جکڑے اس کے وجود کو دیکھ کر روحان کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا دے، لیکن وہ مدیحہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس سے تفصیل سے بات کر سکے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ مدیحہ، وہ بے اختیاری کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ مدیحہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو سوجن کا شکار تھی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی طالبہ ہونے کے باوجود مدیحہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ جبیل خاندان سے تھی، اور اس خاندان میں موجود تمام نفوس کی طرح وہ بھی بہت پیاری تھی۔ بیڈ پر پڑا وہ وجود کہیں سے بھی روحان کو مدیحہ جبیل کا نہیں لگا تھا۔ بھائی، مدیحہ نے اسے پہچاننے کے بعد پکارا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ روحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ روحان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو آج تک گھر میں کسی کو مدیحہ کو ڈانٹنے تک نہیں دیا، اور روحان اب اسے جانوروں کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تو، اور رونا بند کرو۔ روحان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بھائی، مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ فرقان، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے روز مارتے ہیں۔ وہ مجھے بد کردار کہتے ہیں۔ مدیحہ کی باتیں سن کر روحان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھی۔ غصے کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مدیحہ جس ادارے میں پڑھتی تھی، وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ارحم نام کا، جو اسے بہت پسند کرتا تھا اور کتنی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا۔ پسند تو مدیحہ بھی اسے کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو جانتی تھی۔ وہ جانتی اس کی شادی اس کے بڑے بابا اور چھوٹے بابا سائیں کی مرضی سے ہوگی۔ اس سے پہلے اس پسند کو اظہار کا موقع ملتا آنن فانن اس کا رشتہ پکا ہوا اور نکاح ہو گیا۔ وہ کتنے دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ کیا ہوا مدیحہ، تم ٹھیک ہو؟ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی؟ ارحم کا میسج پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ ان کی کبھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ارحم کا پہلی دفعہ میسج آیا تھا، میرا نکاح ہو چکا ہے، مجھے اب تنگ مت کرنا۔ وہ اسے جواب دے چکی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ اس کے سوالوں سے تنگ آ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ RJ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ مدیحہ اپنا دکھ بھول گئی تھی، اور پھر ایک دن لڑکے والوں کی طرف سے زور دینے پر اس کی رخصتی کر دی گئی۔ اسی رات جب فرقان کمرے میں آیا تو مدیحہ بیڈ پر نہیں تھی، یقیناً وہ واش روم میں تھی۔ البتہ اس کا موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا، جو کب سے رنگ کر رہا تھا۔ وہ فرقان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا۔ کہاں مصروف ہو تم مدیحہ؟ بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر تم نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے ہی والا تھا۔ ارحم نان سٹاپ بول رہا تھا۔ کسی لڑکے کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر فرقان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیوار میں مارا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر مدیحہ باہر نکلی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بدل چکی تھی۔ مسلسل بھاری کپڑوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رات کے 3:30 کا وقت تھا۔ وہ اب آیا تھا۔ مدیحہ نے حیرت سے پہلے فرقان اور پھر موبائل کو دیکھا، جو کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ مدیحہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سید فرقان اور کچھ نہیں بلکہ ایک پڑھا لکھا جاہل تھا۔ وہ غصے سے پھنکارتا مدیحہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فرقان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ مدیحہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ بدذات عورت، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب مجھ سے غلاظت بک رہا تھا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، سال ہونے والا تھا۔ وہ ایسے فرقان کے تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس کے خاندان کو وہ گھٹیا کہتا تھا، اسے بد کردار کہتا تھا۔ وہ کہتی تو کس سے کہتی؟ بی جان نے رخصتی کے وقت کہا تھا کہ اب اس کا سب کچھ فرقان ہی ہے، وہ تمہارا محافظ ہے، لیکن یہاں تو وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ آج روحان نے فون پر سب سن لیا، ورنہ مزید کچھ دنوں میں وہ مر ہی جاتی۔ اپنی بہن کے منہ سے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر روحان کے پورے جسم میں اذیت کی لہر
پھیل گئی تھی۔ بھائی مجھے فرقان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں اس کا علاج۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی وہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو اور پرسکون ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتا فرقان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ لیڈی ڈاکٹر گھر آ جاتی، فرقان غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کا دماغ گھوما۔ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ روحان غصے سے سرخ آنکھیں لیے دھاڑا تھا۔ اس نے خود پر ضبط رکھنے کے لیے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ کچھ نہیں کیا میں نے، یہ تمہاری بہن، دیکھ رہے ہو اسے؟ چکر چلاتی ہے دوسرے لڑکوں سے، بد کردار ہے یہ۔ فرقان کے لہجے میں حقارت تھی۔ ایک پل کے لیے روحان سن ہوا تھا۔ بد کردار ہو تم مس ام خانم، بد کردار ہو تم۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ آج پتہ چلا تھا اسے یہ الفاظ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ وقت نے آج اسے لوٹائے تھے۔ یہ بس ایک پل تھا، اگلے ہی پل وہ فرقان کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ باتیں کہنے کی؟ تم جانتے بھی ہو وہ تمہاری بیوی اور تم اس پر ہی کیچڑ اچھال رہے ہو۔ روحان کا گھونسا کھا کر فرقان لڑکھڑایا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، لیکن تم شاید بھول گئے ہو وہ میری ہے۔ میں جو چاہے کروں اور یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے۔ حواس بحال ہونے پر فرقان چیخا تھا۔ مدیحہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری غلام نہیں، جو تم جو چاہو سلوک کرو۔ روحان کو غصہ آ رہا تھا۔ ایسی گھٹیا اور بد کردار بیوی اسی قابل ہے۔ اس سے پہلے فرقان مزید کچھ کہتا، روحان نے اسے پکڑ لیا اور اب وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے مدیحہ کی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ میں لگی ڈرپ اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے، میری فطرت بدلی ہے، میرا رخ اللہ کی طرف مڑا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں لڑنا بھول گیا ہوں۔ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے آج بھی عارضی ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ کمرے میں رکھی چیزیں اس کے ٹکرانے کے باعث نیچے گر کر آوازیں ابھری تھی، جسے سن کر نرسیں اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔ دونوں کو مشکل سے چھڑوایا گیا تھا۔ دونوں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ فرقان جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا، روحان سے اچھی خاصی دھلائی کروانے کے بعد اب صدمے میں تھا۔ وہ گھور گھور کر مدیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ اسپتال ہے؟ جائیے یہاں سے، ڈاکٹر نے فرقان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا روحان؟ تم جانتے ہو وہ تمہارا بہنوئی ہے۔ سید جبیل نے اس کی کلاس لگائی تھی۔ ڈیڈ، وہ جاہل آدمی انسان کہلانے کے لائق نہیں، روحان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جو بھی ہے مسئلہ، جو بھی تھا، بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، زیاد جبیل نے کہا تھا۔ بڑے ڈیڈ، اس کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے، مدیحہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ فرقان اسے طلاق دے۔ وہ آرام سے اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن اس کی اس بات نے سید حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ بھی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ بیٹا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بھی جان نے کہا تھا۔ یہ میرا نہیں، مدیحہ کا فیصلہ، اور میں اس کا ہر قیمت پر ساتھ دوں گا۔ میں اسے مرنے کے لیے اس جانور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خاندان میں کبھی کسی نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور تم کتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہے ہو؟ سید جبیل گرجے تھے۔ ضروری نہیں جو پہلے نہ ہوا ہو وہ اب بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی پیاری ہے یا پھر اس حویلی کی روایات؟ روحان نے کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بنا ان کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ جو بات سالوں پہلے اسے سمجھ نہیں آئی تھی، آج آ گئی تھی۔ خانم نے تو طلاق کی بات سمجھانے کے لیے اتفاقاً اس کی بہن کا نام لیا تھا، لیکن جب آج اس پر گزری تو وہ جان گیا تھا کہ اللہ نے طلاق کو کیوں رکھا ہے۔ تم ٹھیک تھی خانم، تم ہر بات میں ٹھیک تھی۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مجھ پر گزری تو میں نے اللہ کو جانا۔ آج جب اتنا کچھ دیکھا تو دل پھٹ سا گیا۔ جو باتیں مجھے آج سمجھ آئی وہ تم سالوں پہلے جان گئی تھی۔ تم اللہ کے احکام کو مجھ سے پہلے سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نم آنکھیں لیے اس کی تصویر سے مخاطب تھا۔ وہ روحان بن حیدر جبیل ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر ظلم کے خلاف نہ بولے۔ شام کو جب پتہ چلا تھا تو اس نے بھی روحان کی حمایت کی تھی، اور روحان نے کر دکھایا تھا۔ فرقان نے مدیحہ کو طلاق دے دی تھی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مدیحہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ پگلی گڑیا، یہ میرا احسان نہیں بلکہ میرا فرض تھا، اور میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔
وہ مسکرایا تھا تو مدیحہ بھی مسکرا دی تھی. اس کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے. ہاتھ ہولا رکھنا تھا. روحان غلام دین بتا رہا تھا تم نے فرقان کے جبڑے ہلا دیے. حشام کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا. شکر کرو شامو کاکا کہ وہ بچ گیا. اس کا میں وہ علاج کرتا کہ ساری عمر کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو درکنار دیکھتا بھی نہیں. روحان کو واقعی بہت غصہ تھا اس پر. لندن کب جا رہے ہو؟ حشام نے پوچھا تھا. اسے پتا تھا روحان کا یونیورسٹی آف لندن میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. ابھی ایک اور کام باقی ہے پھر کچھ دنوں تک جاؤں گا. روحان نے رازدانہ لہجے میں کہا تھا. مجھے حرم پسند آ گیا. میں بہت جلد ڈیڈ سے بات کروں گا. وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا. مدیحہ تو اس کی بات سن کر ہونک بنی اسے تک رہی تھی. کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج ہی مل کر آیا ہوں اسے. تم سے محبت کرتا ہے خوش رکھے گا. روحان کی بات سن کر مدیحہ سٹپٹائی تھی. نہیں بھائی مرزاد سے یقین اٹھ گیا ہے. میں اب اکیلے جینا چاہتی ہوں اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں. میری ڈاکٹری کا آخری سال ہے. میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. مدیحہ اداس لہجے میں کہہ رہی تھی. روحان کو حانم یاد آئی تھی. اس نے جو حانم کے ساتھ کیا تھا کیا وہ کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ نہیں. اور شاید کسی لڑکے کو انکار کرنے کی وجہ سے اس نے حانم کا چہرہ جلا دیا ہوگا. یہ خیال اتنا تکلیف دیتا کہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا. اسے اپنا دل کرلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اسے اپنے اندر سے دل کے رونے اور چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھی. چلو ٹھیک ہے جتنا وقت چاہے لے لو لیکن تمہارا فیصلہ ارحم کے حق میں ہونا چاہیے. وہ تمہارے انتظار میں ہے. روحان نے اس کا گال تھپتھپایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدیحہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھے. وہ جو بچھڑا تو یہ رمز بھی اس نے سمجھائی. روح ایسے نکلتی ہے لوگ یوں مرا کرتے ہیں. مدیحہ کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ لوگ منگنی کے لیے آئیں گے. مجھے امید ہے آپ ڈیڈ اور بڑے ڈیڈ دونوں کو سمجھا لیں گی. روحان بی جان کا ہاتھ پکڑے انہیں بتا رہا تھا. روحان کے لہجے میں نرمی تھی. بی جان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ لڑکا پل پل میں رنگ بدلتا تھا. کبھی اتنا غصہ کہ سب کچھ تہس نہس کر دے اور کبھی بے حد شفیق. تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے ہو؟ بی جان نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھا. ابھی 3 سال پہلے کی تو بات تھی. وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا تھا. گٹار کندھے پر لٹکائے سیٹی بجاتا وہ آس پاس کے لوگوں کو رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا. وہ تب بھی لوگوں کو شوق کر دیتا تھا اور آج بھی ٹھٹکنے پر مجبور. وہ کیا تھا بی جان بھی سمجھ نہیں پائی تھی. وقت اور حالات انسان کو بہت جلد سب سمجھا دیتا ہے بی جان. اور مجھے افسوس ہے میرے معاملے میں وقت نے تھوڑی دیر کر دی. وہ شرارت سے کہہ رہا تھا. خوش رہو سلامت رہو آمین. بی جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے صد کے دل سے دعا دی تھی. ماموں جلدی واپس آنا. آپ کے لیے پھر ممانی بھی ڈھونڈنی ہے. مقدس آپی کے بیٹے ریحان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا. وہ سب لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے. روحان لندن جا رہا تھا. سید جبیل نے اسے زور سے گلے لگایا تھا. روحان کو بہت سکون ملا تھا. سب بہت خوش تھے اور ساتھ ہی اداس بھی. ممانی آپ کے ماموں نے ڈھونڈ لی ہے. دعا کرو بس وہ ماموں کو مل جائے. مقدس آپی نے ریحان کو سمجھایا تھا. ریلی ماموں پہلے نہیں بتایا آپ نے؟ ریحان شرارت سے پوچھ رہا تھا. روحان بس مسکرا دیا. وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا. کبھی کبھی وہ مان لیتا تھا کہ حانم مر چکی ہے اور کبھی کبھی دل بغاوت کر جاتا تھا. وہ مجھے ملے نہ ملے وہ یہاں بستی ہے اور یہیں رہے گی. روحان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مقدس آپی کی بات کا جواب دیا تھا. وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی. ایک بہت بڑی دنیا جس میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے تمہارے انتظار میں. یہ ایک نیا سفر ہے. النور انٹرنیشنل مسلم اسکول کو تم نے سنبھالنا ہے اور پہلے اس قابل بننا ہے کہ تم النور کی رہنمائی کر سکو. ڈاکٹر باسط نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا تھا. ان کا لندن میں ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکول تھا جس کا نام النور تھا جہاں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی جنہیں ان کے خاندان قبول نہیں کرتے تھے. مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی اور ہر ویکنڈ پر النور میں بہت بڑا اجلاس ہوتا تھا جس میں نان مسلم اور ملحد لوگوں کے اسلام پر اعتراض اور مختلف سوالات کے جواب دیے جاتے تھے. اس اجلاس میں دنیا کے بہترین مسلم اسکالرز اپنا لیکچر دیتے تھے انشاءاللہ. روحان نے گہرے یقین سے کہا تھا. خیر سے جاؤ اور کامیاب لوٹو. مقدس آپی نے اسے دعا دی تھی. پاکستان میں بھی موسم ابرآلود تھا. اس کی فلائٹ میں بس 15 منٹ باقی تھے. اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو.
غصے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جانتا ہوں ابھی تم سیکھنے کے مراحل میں ہو، لیکن تم سب سے الگ، سب سے خاص ہو۔ جاؤ برخوردار، جاؤ اور فتح کر لو۔ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے۔ ڈاکٹر باسطوں سے گلے لگا اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو ہمیں نکلنا چاہیے، ضیاء جبیل نے کہا تھا۔ وہ سب اپنی گاڑیوں کی طرف، جبکہ روحان اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سوری آرجے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، کورٹ میں کچھ کام تھا۔ سبیل نے اسے پہچان لیا تھا، وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ اس نے روحان کے اوپر چھاتا کیا تھا جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آرجے، سبیل نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ چونک کر ماضی سے حال میں واپس آیا تھا۔ ہاں، وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ سوری، آنکھ لگ گئی تھی شاید۔ روحان اٹھ کر سبیل کے گلے لگا تھا جسے وہ سالوں بعد مل رہا تھا۔ کمال ہے بھائی، اتنی تیز بارش میں جو انسان کے چہرے کو چھو رہی اور برف جما دینے والی ٹھنڈ میں تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ سبیل نے پوچھا تھا۔ میرا تعلق محبت کے قبیلے سے ہے اور محبت کرنے والوں کو آس پاس کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ روحان پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ گریٹ، تو مسٹر محبت کے دیوتا، گھر چلیں، کیونکہ یہاں پر بہت سی محبت کی دیویاں تمہیں کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے دیکھ کر کافی دیر سے حیرت سے تمہیں تک رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا دیوتا انہیں پسند آ جائے اور پھر مشکل ہو جائے۔ سبیل کی بات سن کر روحان نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تھا۔ پتھر کے بینچوں پر چھاتا لیے اسے کچھ لڑکیاں نظر آئی تھی جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، روحان بڑبڑایا تھا۔ اس بات پر دونوں کا قہقہ ابھرا تھا اور وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ روحان غور سے اس ٹاؤن کو دیکھ رہا تھا جس کی پہلی لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں سبیل کا گھر تھا۔ سبیل اس کے ماموں کا بیٹا تھا جو یہاں لندن میں لاء کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب شہر کی سٹی عدالت میں پریکٹس کر رہا تھا۔ روحان یہاں MBA کا 1 سال مکمل کرنے کے بعد آیا تھا جب وہ زندگی سے بھرپور تھا اور جلد ہی اپنی گلی یعنی لائن میں اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لندن ویسا کا ویسا تھا، لیکن وہ بدل گیا تھا سر تا پیر۔ اب ایک اداسی اس کے ارد گرد بکھرنے لگی تھی۔ سبیل نے گاڑی گھر کے اندر پورچ میں داخل کی۔ محبت کے دیوتا، آپ کا شاہی دربار آ چکا، اتر جائیے۔ سبیل کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا اور پھر اپنے بیگ کو اٹھا کر گاڑی سے باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلے اسے اپنا خون جمتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی میں ہیٹر لگا تھا، اسے زیادہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ چلے، سبیل چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور روحان اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر آتش دان میں لگے ہیٹر کے سامنے بیٹھا تھا جب سبیل کی آواز گونجی تھی۔ روحان نے بند آنکھوں کو کھولا اور مسکرا کر سبیل کی طرف دیکھا۔ تمہارا گھر ہے، جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے ہو، اجازت کی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں آرجے کے کمرے میں بنا اجازت گھس نہیں سکتا۔ سبیل نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ وہ اب روحان کے سامنے دیوار پر رکھے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ اچھا کیا تم نے کپڑے بدل لیے، اسے خاموش دیکھ کر سبیل نے کہا۔ اس نے محسوس کیا تھا روحان کے چہرے پر اب ہر وقت ایک مسکان رہتی تھی۔ پہلے جیسی سختی نہیں تھی اب اس کے چہرے پر، البتہ آنکھوں سے اداسی جھلکتی تھی۔ حشام نے بتایا مجھے اس لڑکی کا، سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن خدائی کاموں میں ہم انسان دخل نہیں دے سکتے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو، جب سے تمہاری کہانی سنی ہے یہ سوال ذہن میں گونج رہا ہے۔ سبیل نے کہا تھا۔ روحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تم اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے تھے تو اسے جانے کیوں دیا؟ سبیل کے سوال نے روحان کی روح کو اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ وہ بس تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط سوال پوچھ لیا ہے۔ سبیل نے اسے خاموش دیکھ کر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، شاید ابھی مجھ میں وہ حوصلہ نہیں ہے جس سے میں اپنی کہانی کو بیان کر سکوں۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ میں ملازم سے کہہ کر آیا تھا، اس نے لگا دیا ہوگا۔ سبیل ایک دم کھڑا ہوا۔ روحان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ سبیل کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں بنی کھڑکی میں آ گیا تھا جو باہر لان میں کھلتی تھی۔ سبیل اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اسے آفس کا کام کرنا تھا۔ روحان نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا جو اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ یہ تازہ ہوا بھی قدرت کی کتنی بڑی نعمت تھی جو انسان کو ایک پل کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جیسے ہی روحان کی نظر لان میں برستی بارش پر پڑی وہ حیران رہ گیا تھا۔
وہ وہاں تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ بہت خوش تھی، کھلکھلا رہی تھی، اس کی ہنسی سے فضا میں ایک عجیب سا جل ترنگ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ محبت یا عشق کے اس حصے میں داخل ہو گیا تھا جہاں محبوب کا نظروں کے سامنے ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ نہ جانے کہاں تھی بھی یا نہیں تھی، لیکن روحان کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ روحان آؤ نا، اس نے روحان کو پکارا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑکی کے رستے ہی باہر لان میں کودا تھا۔ اب وہ حانم کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، روحان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا، وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ روحان کے لیے یہ سب ایک سراب تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا واقعی اس وقت تک حانم محبت کے جذبے سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی محبت کا لمس اور احساس کیا ہوتا ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے، وہ آگ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بہت دفعہ محبت کو الفاظ کی صورت میں پنوں پر بکھیرنے کی کوشش کی اور ہر بار میں کاغذ کے پنوں کو جلتے پایا۔ میں جب بھی اپنی محبت کو کسی چیز کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز خون اگلتی ہے، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بارش کے پانی میں روحان کی آنکھوں کی نمی گھل سی گئی تھی۔ اف، اتنی خطرناک اور خوفناک محبت کیسے کر لی تم نے روحان؟ کیسے؟ وہ سراپا سوال تھی۔ نہیں جانتا، شاید زبردستی کروائی گئی۔ وہ ہنسا تھا، خاک کر دینے والی درد بھری ہنسی۔ سب ختم ہو جاتا ہے، محبت بھی، جیسے تمہاری محبت ختم ہوئی تھی، ایک پل میں، ایک لمحے میں، بنا سچائی جانے محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ اب رفتہ رفتہ روحان سے دور ہو جا رہی تھی۔ رکو، نہیں، محبت ختم نہیں ہوئی تھی، محبت کی تو شروعات ہوئی تھی، روحان نے دہائی دی تھی۔ اس کا دور جانا روحان کو برا لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے سب یاد ہے، سب یاد ہے۔ اس نے حانم کے لہجے میں اذیت محسوس کی تھی، اس سے پہلے وہ مزید دور جاتی۔ روحان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تھا، لیکن وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی، اور یہ شاید اس کے لیے اذیت کی آخری حد تھی۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پہ، محسوس ہوا تم آئے ہو۔ انداز تمہارے جیسا تھا، ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو۔ احساس تمہارے جیسا تھا۔ میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر، ایک سرد سا، پھر احساس ہوا وہ لمس تمہارے جیسا تھا۔ تنہا میں چلا پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا، میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے۔ وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا، پھر رک گئی وہ بارش بھی، رہی نہ باقی آہٹ بھی، میں سمجھا مجھے تم چھوڑ گئے۔ انداز تمہارے جیسا تھا۔ ملازم سبیل کے کمرے میں چائے دینے گیا تھا۔ دستک دینے پر سبیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آرجے کو چائے پہنچا دی تم نے؟ سبیل نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ہائے، کمرے میں نہیں تو پھر کہاں گیا؟ ملازم کی بات سن کر سبیل حیران ہوا۔ وہ باہر لان میں بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ ملازم کی بات سن کر سبیل نے اسبات میں سر ہلایا۔ لگتا ہے موصوف کا آج ہی سارے کپڑے گیلے کرنے کا ارادہ ہے۔ سبیل نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے سوچا۔ کیا انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ سبیل نے ابرو اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ نہیں، وہ دراصل میں نے ابھی انہیں لان میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا، جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ملازم کی بات سن کر سبیل چونکا۔ جاؤ، تم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، سبیل نے سخت سے لہجے میں کہا تو ملازم شکر کرتا وہاں سے بھاگا، جبکہ پیچھے سبیل کو روحان کے متعلق جان کر افسوس ہوا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ سبیل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تھا۔ روحان اکیلا لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ پچھلی رات وہ کتنی دیر تک جاگتا رہا تھا، پر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن وہ شاید سویا نہیں تھا۔ نیند تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد ہم اٹھے تو پرسکون ہوں، جبکہ روحان کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ سوتے میں جاگتا تھا اور جاگتے میں سوتا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ ترجمے والا قرآن کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کل رات اس نے اپنی الماری بھی سیٹ کی تھی۔ وہ پاکستان سے اپنے بیگ اور سوٹ کیس میں کپڑے کم، کتابیں زیادہ لایا تھا۔ اسے جن کتابوں پر شک تھا کہ لندن سے نہیں ملیں گی، وہ ان سب کو اٹھا لایا تھا جن میں زیادہ تر اسلامی کتابیں تھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا جو وہ ڈاکٹر باسط سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے مومنین کی صفات پڑھی تھی۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، وہ مومن تو کیا، اچھا مسلمان بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی دھوکے باز سمجھتا تھا خود کو، اور جھوٹا بھی۔ ابھی تک وہ
بڑوں کی ہر بات نہیں مانتا تھا بلکہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے اکاؤنٹ کو کھولا اور وہاں اپنا سوال لکھا تھا۔ اسے امید تھی سرچ کرنے پر جواب مل جائے گا۔ شاید اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا اور اس کے چہرے پر ایک دم رونق چھا گئی تھی جب اسے اپنے سوال سے متعلق ویڈیو ملی۔ اسلام اور مسلمانوں کے عمل میں واضح فرق کیوں؟ اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی اور رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟ یہ سوال کسی ملحد نے کیا تھا اور ڈاکٹر باسط کا جواب موجود تھا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بردر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر باسط نے تحمل سے سوال سننے کے بعد بولنا شروع کیا۔ اسلام بلا شبہ بہترین مذہب ہے، لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے جو اسلام سے خوف زدہ ہے۔ میڈیا مسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں غلط معلومات پہنچاتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتا ہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جب کسی جگہ کوئی بم پھٹتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ وہ الزام خبروں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم تھے تو یہ غیر اہم اور غیر نمایاں خبر بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 50 برس کا مسلمان کسی 15 سالہ لڑکی سے اس کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفحے کی خبر بنتی ہے، لیکن جب کوئی 50 سالہ غیر مسلم 6 سالہ لڑکی کی عصمت دری کرتا ہے تو یہ سانیہ اندر کے صفحات میں ایک معمولی سی خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔ امریکہ میں روزانہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں، لیکن خبروں میں جگہ نہیں پاتے کیونکہ یہ امریکیوں کی طرز زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہر معاشرے میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، میں اس بات سے باخبر ہوں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن میڈیا یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف مسلمان ہی ان کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان بلا نوش ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شراب نوشی کرتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہے۔ اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے جو شراب نوشی کے خلاف ہے، یعنی ہمارے ہاں عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہمارا ہی معاشرہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے، اور جہاں تک حیا، متانت، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بوسنیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قیدیوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی خاتون صحافی کے ساتھ طالبان کے برتاؤ میں واضح فرق صاف ظاہر کرتا ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرسڈیز کار کا نیا ماڈل کیسا ہے اور ایک ایسا شخص جو ڈرائیونگ نہیں جانتا اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کہیں دے مارے تو آپ کس کو الزام دیں گے؟ کار کو یا ڈرائیور کو؟ فطری بات ہے کہ آپ ڈرائیور کو الزام دیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کار کتنی اچھی ہے، ڈرائیور کو نہیں بلکہ کار کی صلاحیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی تیز چلتی ہے، ایندھن کتنا استعمال کرتی ہے، کتنی محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر یہ بات محض دلیل کے طور پر مان بھی لی جائے کہ مسلمان خراب ہیں، تب بھی ہم اسلام کو اس کے پیروکاروں سے نہیں جان سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا ہے تو اسے اس کے مستند ذرائع سے پرکھیں، یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے۔ اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے پرکھیں۔ اگر آپ عملی طور پر یہ دیکھنا چاہیں کہ کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر کسی ماہر ڈرائیور کو بٹھائیں۔ اسی طرح یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے دیانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم مورخوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان تھے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ پر اثر انداز ہونے والے 100 انسان کے عنوان سے کتاب لکھی جس میں سر فہرست پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ غیر مسلموں کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے، مثلاً تھامس کارلائل، لا مارٹن وغیرہ۔ تو یہ آپ کا کہنا درست ہے، مسلمان اور اسلام میں
عمل میں واضح فرق ہے، لیکن چونکہ مسلمان ایک انسان ہے جو آدم کی اولاد ہے اور غلطی اس کی فطرت میں شامل ہے، تو بہتر ہے آپ اسلام کے بہترین لوگوں کو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کتنا مضبوط دین ہے۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو چکے تھے، ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ روحان سکتے کی حالت میں انہیں سن رہا تھا۔ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہے، جبکہ اسلام پرفیکٹ ہے مسٹر آر جے۔ تو آپ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو دیکھیے۔ ہانم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اس سوال کا جواب تو وہ 2 جملوں میں بہت پہلے دے چکی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھا تھا؟ شاید ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور شاید سمجھنے کا بھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد روحان جلدی سے اٹھا اور کپڑے بدلے۔ اسے النور ادارے میں جانا تھا جو ڈاکٹر باسط کا تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سبیل گھر نہیں تھا اور نہ ہی گاڑی تھی، اور روحان نے ابھی گاڑی نہیں لی تھی۔ اس نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پتہ اسے معلوم تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹرین میں بیٹھا تھا۔ شیشے سے وہ پیچھے کی جانب بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے سیٹ پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے تھے۔ تو تمہارا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ کیوں ہوا؟ لڑکی نے لڑکے سے سوال کیا تھا۔ شاید وہ دونوں دوست تھے۔ تم جانتی ہو میری گرل فرینڈ بہت مذہبی قسم کی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ اسے خدا سے عشق ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تم خدا سے عشق نہیں کر سکتی، تمہاری اتنی اوقات نہیں۔ ہاں البتہ تم چاہو تو اسے عاشق بنا سکتی ہو، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ اٹھی اور چائے کا کپ میرے سر پر مار کر چلی گئی۔ لڑکے کی بات سن کر لڑکی خوب ہنسی تھی، البتہ روحان ٹھٹکا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی تھی، اس رات جب وہ ہانم کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا تھا، جب وہاں پر اس نے فقیر نے اس کو پڑ جانے کو کہا تھا، لیکن روحان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ ہر حالت میں ہانم سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک بات کہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو سب کچھ تمہاری منشا کے مطابق ہوگا۔ فقیر کے پراسرار لہجے میں کہنے پر وہ چونکا تھا۔ جاؤ اور جا کر اللہ کو عاشق بنا لو۔ جب تم اسے اپنا بنا لے گا اور اس کا بن جائے گا تو سب مل جائے گا تجھے، جو ناممکن ہے سب ممکن ہو جائے گا۔ فقیر کی بات سن کر آرجے کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے اتنا پتا تھا کہ اللہ کو عاشق کہنا غلط تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر میں اللہ سے عشق کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، نہ کہ اسے عاشق بنانے کی۔ اسے فقیر پر کس پاگل کا گمان ہوا تھا؟ سوچ کیا رہا ہے؟ اب جا یہاں سے، فقیر چلایا تھا، لیکن وہ الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، فقیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس سے گزر کر گلی میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ روحان کو وہ رات یاد آ گئی تھی۔ وہ فقیر کی بات کو نظر انداز کر چکا تھا، لیکن آج پھر اسے سامنے کسی نے وہی بات کی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ روحان کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ اس لڑکے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ سے عشق کیوں نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید ان کا اسٹیشن آ گیا تھا اور وہ دونوں اتر گئے تھے۔ روحان الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ النور اسکول پہنچ چکا تھا۔ گیٹ پر گارڈ نے اس کا شناختی کارڈ چیک کیا تھا اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ ادارہ بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ نفاست سے قدم اٹھاتا ریسیپشن کی طرف بڑھا تھا۔ ریسیپشن پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو شاید مغرب کا ہی رہنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، اس لڑکے نے روحان کو سلام کیا تھا، جس کا جواب روحان نے حیران ہوتے ہوئے دیا تھا۔ جی آپ کا نام؟ لڑکے نے پوچھا تھا۔ یقیناً وہ مسلمان تھا۔ روحان جبیل، اس نے نام بتایا۔ اوہ، کیا واقعی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا آئے گا اس جگہ پر، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ لڑکا کہتا ہوا روحان کے گلے لگ گیا، جبکہ روحان تو حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر باسط اسے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ لڑکا اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور مجھے تو بہت ہی پسند آئی ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔